بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب سے میں بات کروں گا، انہوں نے بات کی تھی کہ عمران خان کے 3 راج یوگ بن چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا۔ سر آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے 3 راج یوگ بنے ہوئے اور لمبے عرصے تک چلیں گے، 2 گزر چکے ہیں۔ اب لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں، یا جو بظاہر عقل مانتی ہے یا جو بظاہر زمینی جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، پارٹی پی ٹی آئی آلموسٹ اس کو پنجاب میں آئی پی پی بن گئی، پنجاب میں سنا ایک اور پارٹی بن رہی ہے جنوبی پنجاب سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کے پی میں پارٹی بن گئی، لوگ چھوڑ گئے۔ اس کے باوجود کیا عمران خان پھر راج یوگ اور وزیر اعظم یا صدر؟ سر لوگوں کے چھوڑنے سے اگر کچھ ہوتا تو میجورٹی حکمران ہوتی ہے۔ میں مثالیں مالکوں کی دیتا ہوں کہ مجھے مالکوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میجورٹی مکے میں بھی کفار کی تھی، کم لوگ تھے لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا۔ بات یہ ہے کہ لوگ چھوڑ جائیں، اللہ اگر چھوڑ گیا تو تباہی ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے نہ چھوڑا تو اکیلا بھی ہو نا تو وہ نسلوں کے اوپر، وہ لشکروں کے اوپر بھاری ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ کوئی شک نہیں، کنکریاں آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ چیونٹیوں سے باز مروا لیتا ہے۔ یعنی سوال ہی نہیں ہوتا کہ آسمان کی پہنائیوں میں اڑنے والے زمین کی بالکل تہوں کے اوپر رہنے والوں کے ہاتھ سے مر جائیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں ان کے تخت الٹا دیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ بڑی بڑی جو ہے نا وہ سلطنتیں، بڑی بڑی امپائرز غرق ہوئیں چھوٹی چھوٹی وجہ سے۔ سر یہ مشترکی چال اگر ہم دیکھیں، اگر زائچوں میں لے کے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور جوپیٹر جو ریٹروگریڈ ہوا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ جوپیٹر کو زوڈک سسٹم میں استاد کہا جاتا ہے۔ جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو کے بھی منفی اثرات بہت کم دیتا ہے۔ جوپیٹر جو ہے وہ پوری آپ سمجھ لیں کہ زوڈک سسٹم کو چلانے کا جو مین پیوٹ سینٹر ہے، انرجی کا سینٹر کہہ لیں اس کو، وہ جوپیٹر ہے۔ اور جوپیٹر کی انرجی اس وقت پاکستان کو جو ہے نا وہ انرجائز کر رہی ہے۔ ہاں جوپیٹر جو ہے اس کے اثرات سلو آتے ہیں، کچھ سال لگ جاتے ہیں۔ میں اس لیے آج بھی بڑا ہوپ فل ہوں کہ پاکستان کے حالات زیادہ سے زیادہ اگر خراب رہیں گے تو 1.5 سے 2 سال بس، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد پاکستان ایک نئی پیس کے اوپر ہوگا، پاکستان میں ایک نیا سسٹم ہوگا، اس کے بعد پاکستان میں ایک نئی جو ہے وہ ایک روشنی ہوگی، اور پاکستان اسی ایشیا کی صدی کا ایک ٹائیگر بنے گا جس کو آج ہم بالکل ایسے لگتا ہے کہ اندھی ہو گئی ہیں آنکھیں، اب کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ گھپ اندھیرے کو چیرتے ہوئے سورج سامنے آتا ہے۔ جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے تو پھر وہ صبح کا ایک ستارہ چمکتا ہے، اور پھر وہ صبح کا ستارہ جو ہے وہ روشن دن میں بدلتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہیز ہز اون پلانز اینڈ اللہ ول ڈو دس۔ یہ پاکستانی عوام، میں جو چیزیں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی یہ 2 آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ اور ہیں، اور پاکستانیوں کے حالات وہ اور ہیں۔ اور کبھی بھی زندگی میں ہمیشہ یہ قدرت کا ایک اصول رہا ہے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے چیزوں کو روکنا یا بنانا۔ جب میجورٹی جو ہے اس کو روکنے سے گریز کرتی ہے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے 3 سے 4 لوگ تھے، لیکن پوری قوم نے چونکہ ان کو نہیں روکا اس لیے پوری قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ اب جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہاتھ مضبوط کیے ہیں، جن لوگوں نے اس کرپٹ سسٹم کو مضبوط کیا ہے، ان سب کو پھینٹی پڑ رہی ہے۔ اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اس میں باقی سارے بھی ہیں۔ تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، قیمت تو دینی پڑتی ہے، ہم بھی دے رہے ہیں، باقی بھی دیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظالم ہیں وہ قیمت نہیں دیں گے۔ تو پہیہ تو جب گھومتا ہے تو وہ ایک سرکل میں گھومتا ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ اور اللہ کی ایک فطرت ہے، مجھے ایک یاد آ گیا حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا ایک قول کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے لے آتا ہے، جو نیچے لے ہوتے ہیں ان کو اوپر لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی فطرت ہے جس کو نہیں بدلا جا سکتا، جو مرضی کر لیں آپ۔ سر الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں، جنوری کا آخری ہفتہ دے دیا، ڈیٹ پھر نہیں آئی، الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ سر الیکشن ہوں گے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الیکشن
مہینوں نہیں، مطلب 1-2 مہینے زیادہ سے زیادہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انرجی پیٹرنز اس وقت انپرڈکٹیبلی بہیو کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو 6 مہینے آگے کر دیں، 7 مہینے آگے کر دیں، تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے ایک بڑی چنگاری اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک روکنا مشکل ہو جائے گا۔ میں بڑے کلیئر کٹ ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بڑی چنگاری اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہاں سے اٹھے گی وہ آپ کچھ دنوں میں دیکھ لیں گے۔ میری کیلکولیشن تو مجھے بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اب ہونے جا رہا ہے۔ جب بہت زیادہ اب کہتے ہیں نا حبس ہو جاتا ہے، ہوا رک جاتی ہے چاروں طرف سے، جب کنٹرول ہو جاتا ہے پھر طوفان شروع ہوتا ہے۔ تو وہ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرے کہ اس قوم کو ہمت دے دے اللہ۔ سر میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا ذائچہ جو میں نے ابھی کل دیکھا ہے، دنیا کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے، لیکن میرے تو جو کیلکولیشن ہے اس میں ان کے ذائچے میں سفر ہے ہی نہیں ہے ابھی تو سفر نہیں ہے۔ آگے کو 2 مہینے بعد 2.5 مہینے بعد ہو جائے تو ہو جائے، ابھی تو نہیں ہے۔ یہ جو ڈیٹ آئی ہوئی ہے اس ڈیٹ میں تو نہیں نظر آتا۔ سر فیصل واڈا کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب آئیں گے، پھینٹی پڑے گی، اور 11-17 ماہ یا 14 ماہ یا 17 ماہ کا ٹائم ہوگا، جو الیکشن ہو بھی گیا تو اتنی حکومت چلے گی۔ یہ ذائچوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر میں اگر سن کے یا کسی کی کہانیاں سن کے یا کسی کے لفظ سن کے حساب کرنے ہوتے تو میں کہیں اور بیٹھا ہوتا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اتنی زندگی اتنے بال سفید کرنے کی اور اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کی؟ مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا سر۔ اور کوئی جو مرضی کہتا رہے۔ تو ویسے ایک زندگی میں ایک بار میں نے فیصل واڈا صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے، اور وہ کافی دیر پہلے دیکھا ہے، تو مجھے تو بہت ساری چیزیں بالکل سمجھ نہیں آتی ان کے ذائچے میں، کہ وہ باقی اس کا مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل سر، یہ راہو اور کیتو کا اس کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کریں کہ اس میں بھی آ رہے ہیں راہو کیتو، اور یہ عمران خان کو فائدہ ہوگا؟ یہ جو سٹارز کی پوزیشننگ ہے نا، اگر تو میں آپ کو ٹیکنیکل جارگن سمجھانا شروع کر دوں کہ فلاں سٹار ہوتا ہے، اس کی انرجی ایسے بیہیو کرتی ہے، وہ فلاں ساتھ میں ہو، فلاں گھر میں ہو، تو پہلے میں آپ کو لگن سمجھاؤں گا، پھر میں آپ کو نکشتر سمجھاؤں گا، پھر میں آپ کو جو ہے وہ اس کے جو ہے یوگ سمجھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد پھر بتاؤں گا۔ تو جو چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی، میں اپنی کوئی برتری ظاہر کرنے کے لیے کہ مینوں بڑا آندہ ہے تو میں بڑے بڑے لفظ بولنے سے گریز کرتا ہوں۔ میں عام سا آدمی ہوں، میں عام آدمی ہوں رہ کے بات کرنا پسند کرتا ہوں، وہ بات جو عام جرنل پبلک تک چلی جائے۔ ہم جس سولر سسٹم میں رہتے ہیں، اس سولر سسٹم میں کچھ سیارے ہیں اور کچھ سیارچے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی انرجی جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ جیسے آپ سمجھنا، سیارچے ایسے ہیں کہ جیسے عطارد کے گرد کئی چاند ہیں، اسی طرح زمین کے گرد ایک چاند ہے۔ ان کے اثار، ان کی چیزیں، وہ جو سیارے اور سیارچے ہیں، ان کی انرجی ہر انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں راہو اور کیتو کو ذرا بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو مشکل جہا نام ہے نا، وہ ذرا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کڈی وڈی بلا ہے۔ تو اسی طرح جیسے زحل کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آ گیا، وہ شنی آ گیا تو فلان ہو گیا۔ تو سر یہ کہانیاں زیادہ ہیں، اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا اور بس آ گیا تو حال مچاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنے اللہ کے قریب ہو نا، سب کچھ تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ شاید کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میں نے چونکہ قرآنک انرجی پڑھی، قرآنک انرجی کو پڑھتا ہوں، تو اس زوڈیک سسٹم میں کسی قسم کی بھی کوئی خرابی ہو، 67 ہو، ڈھائیا ہو، کوئی کسی قسم کا آپ کا اورا ڈاؤن ہو، کسی طرح کے نیگیٹو اثرات ہوں، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، سورہ بروج کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے تحت، جس کی انرجی کے تحت یہ پورا سولر سسٹم، پورا گلوب، پوری یونیورس ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، مشکلات ہیں، آپ صرف سورہ بروج، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے، اس کی تلاوت شروع کر دیں، اور درود پاک سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے بھیجنا شروع کر دیں، آپ باہر نکل آئیں گے۔ ستارے جو مرضی کہتے رہیں، 67 جتنی مرضی لگی ہوں، ککھ نہیں ہوئے گا تن۔ کوئی شک نہیں ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن پاک دیا۔ قرآن پاک میں ہر چیز زندگی میں
ہر چیز جو آپ کرتے ہیں اٹھتے بیٹھنے سے لے کے میں ہر چیز تک ایک ٹیکنیکل آپ کو بتاتا ہوں. آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں نا, کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں, فون لیتے ہیں, اس میں ایک آپ کا جو ہے وہ یوزر مینول ہوتا ہے جس میں اس پوری پروڈکٹ کے فنکشنالٹیز, اس کو یوز کرنے کا طریقہ, اس کا بیسٹ یوز, اس کا سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو بنایا احسن تقویم پہ. اس احسن تقویم پہ بنائے ہوئے انسان کا جو یوزر مینول ہے جس میں انسان کے بیسٹ آف دی بیسٹ, اس کے نقصان, اس کی چیزیں, اس کے فنکشنالٹی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ صرف وہ قرآن پاک پڑھ لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں, کیونکہ وہ آپ کا یوزر مینول ہے, تو آپ کو آٹومیٹیکلی راستہ مل جائے گا. بیسٹ یوز بھی وہاں سے مل جائے گا, ورسٹ یوز بھی وہاں سے مل جائے گا, کس سے بچنا ہے وہ بھی مل جائے گا, کیا کرنا ہے وہ بھی مل جائے گا. کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین, یہی آج کا پیغام ہے, کر لیں اور بسم اللہ کریں, اور ابھی سے, اور آج سے ابھی سے کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.